ناظرین، اس وقت ایکسپرٹس کا یہ کنسنسس ہے ورلڈ وائڈ کے ایک اور حملہ جو ہے وہ ایران پر ہونے جا رہا ہے، یعنی میجورٹی میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، صورتحال کو ریڈ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایک اور حملہ ایران پر کرنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے ایمپائر کی ایروگنس ہے، اس میں لابی یہ چاہتی ہے کہ ایک اور حملہ جو ایران پر کیا جائے، اور پھر امریکہ کا ایک سٹرکچرل پرابلم بھی ہے، اور وہ سٹرکچرل پرابلم یہ ہے کہ امریکہ نے آج تک ڈپلومیسی کے ذریعے کچھ بھی سولوشن نکالا نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنی ملٹری ہی کو استعمال کیا ہے، اور یہاں پر بھی وہ اپنی ملٹری ہی کو استعمال کر کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے، نہ کہ تھرو ڈپلومیسی وہ کسی سولوشن تک جب وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا ایک سٹرکچرل پرابلم بھی ہے، اور اس کی ایروگنس ہے جس کی وجہ سے ایک اور حملہ جب وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جنگ شارٹ ہو سکتی ہے، 1 ہفتے کی ہو سکتی ہے، 10 دن کی ہو سکتی ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی کیلکولیشن ہے کہ ہم ایک بار پھر حملہ کریں گے، ایران اور کمزور پڑے گا اور ہماری شرائط کے اوپر جو ہے وہ سرنڈر کر دے گا۔ تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ ہفتے کے لیے بمباری ہوگی یا میکسیمم جو ہے وہ 10 دن کے لیے ہوگی، لیکن اس بار اگر جنگ شروع ہوگی تو ضروری نہیں کہ وہ کنٹرولبل رہے، وہ اس سے لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ دوبارہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بٹ کیلکولیشن یہی ہے کہ 1 ہفتہ 10 دن کی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے نیگوسیشن جو وہ شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو اٹیک کریں گے، اس دفعہ یہ ہائیسٹ رسک ہے۔ اسرائیل نے لاسٹ ٹائم بھی اٹیک کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے باقی اٹیکس نہیں کیے، صرف ایک ہی حملہ اس نے کیا تھا۔ لیکن دیکھیے ان کا چونکہ بنیادی مقصد جو ہے وہ ایران کو پیرالائز کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے بمباری کی، اس کے لیے انہوں نے اسیسینیشنز کی، اس کے لیے انہوں نے سینکشنز لگائیں، اس کے لیے انہوں نے باقی سارے ٹولز استعمال کیے، ایران پیرالائز اور کولیپس نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے بلاکیڈ کر رکھا ہے۔ بلاکیڈ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایران کو پیرالائز کرنا۔ اب بلاکیڈ میں سے بھی ٹینکرز گزر رہے ہیں، تھرو لینڈ جو ہے وہ اپنی انرجی وہ سپلائی کر رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آئل پروڈکشن ہی تباہ کر دی جائے۔ بلاکیڈ رہے نہ رہے، جب پروڈکشن ہی نہیں ہوگی تو پھر آئل جائے گا کہاں سے؟ یہ ان کے خطرناک عزائم ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو رد عمل ایران سے سامنے آئے گا۔ ابھی کویت سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اپریل میں انہوں نے ایک بیرل بھی ایکسپورٹ نہیں کیا ہے۔ یہ امریکہ کے وہ اتحادی ہیں جو سینکڑوں بلین ڈالرز امریکہ کو دیے بیٹھے ہیں اور امریکہ پر اتفاق کیے بیٹھے ہیں۔ ابھی 8.6 بلین ڈالر کی اسلحہ سپلائی جو وہ مزید آ رہی ہے ریجن میں۔ تو یہ سب کچھ اپنا سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اپریل میں ایک بیرل یہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو ریجن کو سوچنا چاہیے نا کہ اپنے بیبی کے لیے امریکہ جو ہے وہ کس طرح کی لاحاصل جنگیں چھیڑ رہا ہے جس میں ان کا جب نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کے پر اٹیک ہوگا تو پھر ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو جس کو یہ ہفتہ یا 10 دن کا راؤنڈ کہہ رہے ہیں نا، یہ انکنٹرولبل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ انرجی انفراسٹرکچر کی طرف جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی جو وہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو لبنان کا فرنٹ ہے وہاں پر بہت تیزی آ رہی ہے، بہت خطرناک ڈیولپمنٹس وہاں پر ہو رہی ہیں، ایک آتش فشاں ہے۔ دیکھنا، انجسٹس جو ہوتا ہے نا یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دوسری عالمی جنگ ہے اس کے ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلی عالمی جنگ میں جو جرمنی کو شکست ہوئی اس پر جو شرائط رکھی گئیں وہ بہت ہی ہیوملیٹنگ تھی، بہت ہی ناانصافی پر مبنی تھی، بہت ہی تضحیک امیز تھی، جس سے جرمن قوم جو ہے وہ اتنا زیادہ زچ ہوئی کہ وہ ایک اور جنگ کی طرف جو چلے گئے۔ اس وقت اگر آپ لبنان کا سیٹ اپ دیکھیں تو وہ بہت بڑی ناانصافی وہاں پر کی جا رہی ہے۔ لبنان کے پر بمباری ہو رہی ہے، لوگ وہاں پر مارے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ لا کر بٹھائی گئی ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اسرائیل کو کچھ نہیں کہنا، بلکہ ادھر سے اسرائیل بمباری کرے گا، ادھر سے تم نے جو ہے وہ حزب اللہ سے اسلحہ بھی لینا ہے۔ دیکھیں نا، ناانصافی ہے نا، اتنی بڑی ناانصافی کہ آپ جس ملک کی گورنمنٹ ہے اس ملک کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بلکہ جو اینٹی اس ملک میں گھسی ہوئی ہے اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے، پچھلی سینچری میں آپ دیکھ لیں کتنی بار اسرائیل جب لبنان میں گھسا ہے، تو آپ الٹا اس اینٹی کو فیور کر رہے ہیں اور اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں، اور الٹا اس بمباری کا ذمہ دار اپنے لوگوں کو قرار دے رہے ہیں۔
یہ بہت بڑی ناانصافی وہاں پر ہے، اور ظاہر ہے کہ ریجن کے کچھ ملک بھی اس سیٹ اپ کے اندر جو وہ شامل ہیں. تو ابھی اسرائیل کی بمباری وہاں پر ہو رہی ہے، تو حزب اللہ نے بھی راکٹ جو وہ فائر کیے ہیں، اور حزب اللہ کے جو ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کا میڈیا آج پھر مان رہا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرونز جو ہیں وہ سب سے بڑا ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیزاسٹر جب وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور ڈیلی لاسز جب وہاں پر اسرائیل کے ہو رہے ہیں. اور ابھی ایران سے اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ایران اور لبنان کو ڈی لنک کر دیا جائے، جیسے کہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ لبنان الگ ایشو ہے، ایران الگ ایشو ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہم کبھی لبنان کو جب وہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن اسی درمیان ناظرین جو بہت بڑی خبر آ رہی ہے وہ غزہ سے آ رہی ہے. اسرائیل میں آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر فل سکیل اگریشن دوبارہ لانچ کرنے جا رہا ہے. غزہ میں جینوسائیڈ کبھی نہیں رکی، جو سیز فائر ہوا ہے اس سے جینوسائیڈ سلو ہوئی ہے، اس سے مظاہروں کو ڈیفیوز کرنے کی جب وہ کوشش کی گئی ہے، لیکن سٹارویشن ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، وہاں پر فلسطینیوں کی شہادت ہو رہی ہے. اور اب اسرائیل جو ہے وہ ایک فل سکیل اگریشن وہاں پر لانچ کرنے جا رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ریجن کے پاس، عرب لیگ کے پاس، عرب لیگ جو بنی ہی فلسطینیوں کے لیے تھی، OIC، انٹرنیشنل کمیونٹی، دنیا، کیا جواب ہے ان کے پاس کہ جب وہ ایک ایسی اینٹی کے وائلنس کو جاری رکھتے ہیں، اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے ہیں، تو پھر وہ کیا خود سے ٹھیک ہو جائے گی؟ پھر ان کے کرائمز کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. جب تک اس اینٹی کا ہاتھ نہیں روکا جاتا ان کے کرائمز کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے نتنیاہو سیکورٹی کیبنٹ کی میٹنگ آج بلا رہا ہے جس میں ایران ڈسکس ہوگا، اینڈ ریٹرن ٹو غزہ فائٹنگ آلسو ٹو بی ڈسکسڈ. غزہ میں فل سکیل اگریشن جہاں پر کبھی کچھ رکا نہیں ہے، وہاں پر جینوسائیڈ کبھی نہیں رکی ہے لیکن سلو ہوئی ہے. وہ اس کو فل سکیل لیول کے اوپر دوبارہ لے جانے جا رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کی یہ خبر آ گئی، پھر ایران. تو اب اگر ان تمام محاذوں کے اوپر دوبارہ اگریشن شروع ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کنٹرولبل رہے گا. اور یہ جو مصری فوج وہاں پر ڈرلز کر رہی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ اسیسمنٹ ہے کہ بھئی یہ اسرائیل دوبارہ کرنے جا رہا ہے تو پھر فلسطینیوں کو وہ ادھر ڈسپلیس کرے گا. تو مطلب کوئی حل نہیں ہوا. اب مجھے بتائیے کہ مصر اور قطر میڈیٹر تھے، کیا معاہدہ انہوں نے امپلیمنٹ کروایا؟ ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنی مخلصانہ کوشش کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی کیا کیا ریجن نے؟ وہ یہاں پر فلسطینیوں کو امن سکون اور چین نہیں دے سکا ان کے اپنی زمین پر، اور ان کے ساتھ اتنا بڑا وائلنس ہو رہا ہے، اتنا بڑا جو ان کے پر وائلنس ہو رہا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں. تو یہ جو تاریخ ہے اور یہاں پر جو داستان لکھی جا رہی ہے بڑی برہم ہے، بڑی خوفناک ہے. اس کا بہت برا ڈسٹرکٹیو نتیجہ جب نکلے گا. گلوبل کرائسس جب وہ بڑھ رہا ہے، ایئر لائنز بہت مشکل میں آ رہی ہیں پوری دنیا میں، اور دنیا میں ایئر لائنز ہیں وہ بند بھی ہو رہی ہیں، خود امریکی ایئر لائنز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. ان تمام کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ایران کی جانب سے جو پرپوزلز بھیجے گئے ہیں اس کو امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے اس کی کمزوری سمجھا ہے. ایران کے پرپوزل بھیجنے کو، ایران کی گڈ ول کو، ایران کی معاہدے تک پہنچنے کے راستے دینے کو ٹرمپ انتظامیہ نے بہت غلط انداز میں انٹرپریٹ کیا ہے اور اسے ایران کی کمزوری سمجھ لیا. ایران نے جو تازہ ترین پرپوزل بھیجا تھا اس میں ایران نے یہ تک پرپوز کر دیا تھا کہ ہم ایک ساتھ بلاکڈ کھولتے ہیں، ہم ادھر سے بلاکڈ کھولیں گے، آپ ادھر سے کھولیں، اور پھر ہم نیوکلر جو ٹاکس ہیں اس کی طرف بھی چلے جائیں گے. یہ ایران کا تازہ ترین پرپوزل تھا، بہترین پرپوزل تھا. اس سے زیادہ ایران اور کیا لیوریج ہے وہ دے سکتا ہے؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اگریشن ہوا ہے، وہ پھر بھی اتنا سینسبلی جو ہے وہ بیہیو کر رہا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 دنوں میں ریجن سے رابطے ہو رہے ہیں، یورپ سے ہو رہے ہیں، رشیا سے ہو رہے ہیں، چائنا سے ہو رہے ہیں. ایک بہت آپ کہہ لیں کہ بہترین پرپوزل جو ہو سکتا تھا. بھئی ایران اب سرنڈر تو نہیں نہ کر سکتا، وہ تو پھر 47 سال سے اس نے نہیں کیا، سرنڈر کیسے کر دے؟ تو بلاکڈ کھل گیا، نیوکلیر ٹاکس شروع ہو گئی. تو اور کیا چاہیے ٹرمپ کو؟ اور ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میں اس پر ہیپی نہیں ہوں. یعنی اس شخص کے آپ ذرا اس کی حالت کا اندازہ، ہیپی نہیں ہوں. حملہ اس نے کیا ہے، ہزاروں لوگ ایران میں مارے گئے ہیں، اور ہیپی یہ نہیں ہے. تو چونکہ دیکھیں نا اس کے اپنے ارد گرد کون سے لوگ ہیں. ابھی جو کل سے خبر چل رہی ہے کہ اس نے جو نیگوسیشن ٹیم ہے اس میں ایک اور شخص شامل کیا ہے جو جیرڈ کشنر سے بھی اگلی چیز ہے.
وہ اس سے بھی بڑا ہارڈ لائنر ہے اور اس سے بھی بڑا پرو اسرائیل ہے، اس سے بھی بڑا ہاکش ہے یہ اس نے ٹیم میں. تو اس کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو اس کو جو ظاہر مشورہ یہی لوگ دے رہے ہیں نا. تو بہت غلط انٹرپریٹ جب وہ کیا گیا ہے، اور میسو وہاں سے جو شپمنٹس ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ میں آ رہی ہیں، جو کہ ان خطرات کو اضافہ کر رہا ہے کہ حملہ جب ہونے جا رہا ہے. اسی ویک میں دیر از ایسٹیمیٹ کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اور اگر آپ ایرانین سے بات کریں تو وہ ایرانین یہی سمجھتے ہیں 90% کے ان کے نزدیک ایک اور ڈسیپشن آ رہی ہے. اور ابھی اسرائیل نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ F-15 اور F-35 جو اسکواڈرن ہیں اس کی پرچیز کا آرڈر بھی انہوں نے دے دیا ہے. تو یہ سارا کس لیے؟ اب ایران نے اپنی شرائط سخت کر دی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے نیو یارک ٹائم نے یہ لکھا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اب ہم نیوکلیر پروگرام ڈسکس ہی نہیں کریں گے جب تک پرماننٹ سیز فائر نہیں ہو جاتا. یعنی ٹرمپ نے کہا میں ہیپی نہیں ہوں، اوپر سے پھر ایروگنس دکھائی تو ایران نے کہا چلو صحیح ہے. ایران نے اپنی شرائط سخت کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نیوکلیر ٹاکس نہیں کریں گے جب تک کہ پرماننٹ سیز فائر جو نہیں ہو جاتا. تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ڈیڈ لاک ایک اور جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور ایران نے 12 پوائنٹس پر مبنی ایک میکنزم بتایا ہے کہ جس کے تحت اب اسٹریٹ آف ہرمز کو جب چلا جائے گا. کوئی یہاں سے جہاز نہیں گزرے گا ایرانین اتھارٹی کے بغیر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں ان کے جہاز بالکل یہاں سے نہیں گزریں گے جب تک کہ وہ ریپریشنز پے نہیں کر دیتے. اسرائیلی جہاز یہاں سے کبھی بھی گزر نہیں سکتے، یعنی ان کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ ریپریشنز دے دیں، یہ کر دیں تو پھر گزر. وہ تو تا قیامت بین ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے، وہ اب یہاں سے گزر ہی نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ جو باقی ویسلز ہیں وہ یہاں سے گزر سکتی ہیں اور ایران کی ان کو پرمیشن چاہیے ہوگی. کچھ جو ہے وہ فی پے کریں گے، کچھ جو ہے وہ فی نہیں پے کریں گے، لیکن ایران کی پرمیشن چاہیے ہوگی یہاں سے گزرنے کے لیے. تو یہ 12 نکاتی میں نے مختصراً ایک اوورآل آپ کے سامنے فریم ورک رکھا ہے. 12 نکاتی انہوں نے مینجمنٹ پرپوزل، جب وہ پرپوزل نہیں، انہوں نے بس یہ اپنا فریم ورک جب وہ تیار کر لیا کہ ہم ایسے جب وہ چلائیں گے. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھتا ہوں کہ اب اگر دوبارہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جون میں بھی یہ ہارے ہیں اور ابھی یہ فروری کے حملے میں بھی ہارے ہیں، 39 دن انہوں نے بمباری کی، اور جنگ تو پھر اس سیز فائر کے بعد بھی جاری ہے، بلاکڈ بھی ایکٹ آف وار ہے. تو ایران سے یہ شکست کھائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کنفیوز نہیں ہے. ایران جو آج جنگ لڑ رہا ہے یہ وہ 40 سال پہلے تیاری کر بیٹھا ہے، اور ان کا جو پورا اوپر سے لے کر نیچے تک جو سسٹم ہے، یعنی کمانڈرز ہیں، یعنی انٹیلیجنشیا ہے، یعنی کہ ان کے باقی لوگ ہیں، سب میں یہ بات ہے کہ ہم نے یہ جنگ ہونی ہے اور ہم نے لڑنی کیسے ہے. مثال کے طور پہ میں 90s کے ٹائم میں جو حسین سلامی ہیں جو ابھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں، سو اس وقت وہ IRGC کی یونیورسٹی میں کیا پڑھا رہے ہیں کہ حملہ ہوگا اور ہمیں جنگ کیسے لڑنی ہے. یہ کتنی مطلب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایگزیکٹلی وہی ہوا، اور جنگ بھی ایران ویسے لڑ رہا ہے. 90s کے اندر وہ IRGC کی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں کہ جناب علی امریکہ ایک نہ ایک دن ہمارے پر اٹیک کرے گا، اور ہمارے پاس وکٹری کا چانس کیا ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جہاں پر ہمارے لیے وکٹری کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ہے کہ ہم ایک ایسیمیٹرک وارفیئر لڑیں گے جس میں ہمارا مین مقصد ہوگا میکسیمم اکنامک برڈن ڈالنا، میکسیمم اکنامک لاسز کرنا، اور اس جنگ کو پرولونگ کرنا. پرولونگ ہوگی تو زیادہ اکنامک لاسز ہوں گے، اور جو ڈومیسٹک انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو وہ بڑھے گی، اور ایون اس کے نتیجے میں امریکی صدر جو حملہ لانچ کرے گا وہ ریپلیس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہے وہ کوئک وکٹری حاصل کرنا چاہے گا، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پرولونگ کرنا ہے اور میکسیمم اکنامک کاسٹ انفلکٹ کرنی ہے. یہی وہ راستہ ہے جہاں سے ہماری فتح کے چانسز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے 90s کی بات. حسن سلامی جو بڑے کمانڈر اس جنگ میں شہید ہو گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران یہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے، اور اس کو لڑنا انہوں نے کیسے ہے، وہ اسی پیٹرن کے اوپر لڑ رہے ہیں. اس لیے ایرانینز متحد ہیں، کنفیوزڈ نہیں ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ پروپیگنڈا ہے کہ وہاں پر ڈویژنز ہے فلانا. کوئی ڈویژنز ایران میں نہیں ہے، کوئی ڈویژنز ایران میں نہیں ہے.
ابھی ٹکر کارلسن کے شو میں فارمر CIA کے آفیسر وہ کیا بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا, اور وہ اس وقت خود افغانستان گئے اور یہ سارا کچھ دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہاں جب امریکہ افغانستان میں تھا تو دنیا کی 93% جو ہیروئن ہے وہ یہاں پر وہ پروڈیوس خود امریکہ کر رہا تھا, اور یہاں سے وہ ایران اور رشیا بہت زیادہ بھیجتے تھے, سمگل کرتے تھے, اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت کرتے تھے تاکہ ان کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ویک ہو جائیں. اب آپ دیکھیے برٹش امپائر نے چائنیز قوم کو افیون کے اوپر لگا کر جو ان کی سوسائٹی کا بڑا غرق کیا, پوری قوم کو نشئی بنا دیا, اور یہ والا امپائر جو ہے یہ ایرانینز اینڈ رشینز کو اس طرح سے ڈرگ جو وہ وہاں پر پھیلا رہا ہے. یہ ہے ان کا کریکٹر. تو ایران کئی محاذوں کے اوپر لڑا ہے, دہائیوں سے لڑتا چلا آ رہا ہے. سو اب دیکھیں ان کی اکانومی آلریڈی پریشر میں ہے کئی دہائیوں سے, پھر اس طرح کے کتنے ہی ٹولز ان کے خلاف ہیں, اس سب سے وہ لڑتے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایران اس میں سے بھی سرخرو ہو کر نکلے گا, اور جو کیلکولیشن لے کر اب امریکہ آ رہا ہے یہ کیلکولیشن بھی ان کی جو وہ فیل ہوں گی. اچھا, اب امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ جو سپلائی ہم نے دینی تھی ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ سٹاکس ہی نہیں بچے. US warns allies of weapons delay as a stockpile depleted. یہ سپر پاور کی حالت ہے. اور ابھی اس نے کہا ہے کہ جرمنی سے میں مزید فوج بھی نکال سکتا ہوں. ٹرمپ نے یہ بھی سگنل دیا کہ جرمنی سے مزید فوج جب نکال سکتا ہوں, اور جرمن ڈیفنس منسٹر نے یہ کل کہہ دیا تھا کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ایکسپیکٹڈ تھا سے مراد یہ ہے کہ بس نیٹو کا خاتمہ ہوا جاتا ہے. مطلب چونکہ ٹرمپ برا بھلا تو پہلے ہی کہہ چکا تھا نیٹو کو, تو اس معاملے کا اس کو غصہ آیا اور بس انہوں نے فوج نکالی. سو ایکسپیکٹڈ تھا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ معاملہ ختم ہو رہا. تو پھر آپ دیکھیے, دا وار آن ایران از میکنگ چیپ فلائٹس ایکسپینسو ٹو آپریٹ. ایئر لائنس کے لیے بہت ٹربل جو وہ. اچھا, اس کے ساتھ کیا ہے کہ ٹرمپ جو آئل کمپنیز ہیں ان کے سربراہان کو کہہ رہا ہے کہ زیادہ آئل پروڈکشن کرو, کیونکہ امریکہ میں آئل پرائسز ہائر ہیں. تو وہ یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آئل زیادہ پروڈیوس کرو تاکہ آئل پرائسز جب وہ نیچے آئیں, لیکن فی الحال یہ کمپنی جب وہ نہیں مان رہی. یہ مزید آئل پروڈکشن کروانے کا مطلب بھی جنگ ہی ہے, کیونکہ جب جنگ ہوگی تو آئل پرائسز اور اوپر جائیں گی. تو اس لیے وہ زیادہ پروڈکشن کروا رہا ہے تاکہ آئل پرائسز ذرا مینیجیبل رہیں. لیکن ابھی تک یہ بڑی کمپنیز ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہیں کیونکہ ان کا کافی زیادہ نقصان ہوگا. زیادہ وہ آئل پروڈیوس کریں گے تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی, اس سے تو کمپنیز کو جب وہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے وہ وہاں پر چل رہی ہے. امریکی انتظامیہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران اس وقت زیادہ پین میں ہے, ہم اتنی پین میں نہیں ہیں, اس لیے بلاکٹ بھی جاری رکھو اور ان کے اوپر ایک اور اٹیک بھی کر دو. یہ ان کی ون آف دی انڈرسٹینڈنگ ہے. سینڈ کام اور اسرائیل کے رابطے اس میں جب وہ تیزی ہوئی ہے, ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ فورسز مکمل طور پر تیار ہیں. ابھی اٹلی اور ایران کے وزیر خارجہ جب ان کا بھی رابطہ ہوا ہے. قطر یہ کہہ رہا ہے, اس نے ایران کو کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر فوڈ کو بھی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے, جیسے اسرائیل اور امریکہ نے فلسطینیوں کے خلاف جو وہ کیا. تو اس دیکھیں ریجن کی اس جنگ کو, اب اسٹریٹ آف ہرمز کو باقی غزہ کی جینوسائیڈ سے الگ کر دو, لبنان کے مسئلے سے الگ کر دو, ایران پر بمباری سے الگ کر کے بس اسٹریٹ آف ہرمز کو الگ سے دیکھو. یہ کون سی اپروچ ہے بھائی؟ اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ یہ بھائی غزہ کی جینوسائیڈ اور لبنان پر بمباری, ایران پر بمباری, اس کو ملا کر دیکھو نا اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کو. وہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک ہی تو ان کے پاس لیوریج ہے, تو وہ چھوڑ دیں تو اس کے بعد ایران کیا کرے؟ تو یہ ان کی عجیب باتیں. اچھا, حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ہیرڈز کی ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیل بہت برے طریقے سے وہاں سے شکست کھا کے نکلے گا. حزب اللہ کی ایبلٹی اسرائیل پر لاسز انفلکٹ کرنے کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس سے اسرائیلی ملٹری کے اوپر بہت زیادہ برڈن پڑ رہا ہے, کیونکہ آلریڈی فوج ایگزاسٹڈ ہے, شارٹ ہے. تو لاسز جب وہ ڈیلی بڑھ رہے ہیں تو برڈن زیادہ آ رہا ہے. اسٹیٹ آف کیجویلٹیز جب وہ وہاں پر دیکھی جا رہی ہے, اور ریزیڈنٹس جو نارتھ کے ہیں, سیٹلر جو ہیں, ان میں بہت زیادہ خوف پایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے حزب اللہ نے راکٹس جو وہ گلیلی کی طرف فائر کیے ہیں, اور اسرائیلی فورسز ان اسٹریٹجک ٹریپ ان ساؤتھ لیبنن امڈ FPV تھریٹ. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجک ٹریپ کے اندر وہاں پر آ چکے ہیں. اور پھر اسرائیل ٹوڈے, یہ جو ان کا نیوز پیپر ہے, اس نے کہا کہ یہ ایران ہے جس نے
मजबूर किया ट्रंप को कि वो लेबनान में सीज फायर करवाए बिफोर कंप्लीटिंग द इजरायली मिशन। ठीक है, ये ईरान ने मजबूर किया। तो अब लेबनीज गवर्नमेंट वो होश के नाखून लेने से के लिए तैयार नहीं है। इस रियलिटी को समझने से कासिर है कि ये जो भी सीज फायर हुआ ये ईरान ही ने करवाया। अगर ईरान प्रेशर ना डालता तो फिर देखते। और पज़ेशियां कंफर्म्ड इन ऑफिशियल मीटिंग दैट वी विल नेवर एक्सेप्ट सेपरेटिंग हिजबुल्लाह फ्रॉम ईरान। ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह को ईरान से अलग करना ये कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस ये एडमिट कर रही हैं कि ऑपरेशनल डेड लॉक हम फेस कर रहे हैं। कोई हमें वहां पर स्ट्रेटजिक कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि स्ट्रेटजिक पैरालाइसिस का हम शिकार हो गए हैं। हम इजरायली फौज बता रही है कि ऐसी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम कभी भी नहीं थे। अब से पहले हम कभी भी ऐसी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर नहीं थे, और हम वहां पर ना ही रुक सकते हैं ना ही विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करते हैं तो टोटल डिफीट है, लेकिन रुकते हैं तो डेली कैजुअलिटीज हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा हथियार एफपीवी ड्रोन्स हैं। तो ये एक मसला खुद इजरायली आर्मी जब वो मान रही है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी की है जिसमें वो ड्रोन्स की प्रोडक्शन दिखा रहे हैं और उस पर लिखा है प्राउडली मेड इन लेबनान। लेबनान में फखरिया हमने बताया। अच्छा, अब जो गजा की बात है उस पर हमास का भी रद्द है। हमास ने कहा है कि 200 दिन हो चुके हैं और कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें इजराइल ने एग्रेशन ना किया हो। हम एक हाफ वॉर और कंटिन्यूड जेनोसाइड देख रहे हैं। अब ये सीज फायर बिल्कुल बेमानी हो चुका है। 200 दिन हमने इंतजार किया, मीडिएटर्स को बताया ये वायलेशंस हो रही हैं। रफा क्रॉसिंग कभी नहीं खोली गई, जितना उन्होंने एग्री किया था उतना भी नहीं खोला गया। किलिंग्स नहीं रुकी हैं, स्टारवेशन उसी तरह से जारी है, जेनोसाइड उसी तरह से जारी है। तो अब ये मुआहिदा इस तरह से आगे नहीं चल सकता। तो ये आप देखें कि गजा में क्या हो रहा है। और जॉर्डन ने जनाब अली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है शाम में कि वहां पर कोई ड्रग और वेपन साइट्स थी। आप अंदाजा करें, अब जॉर्डन भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है हमसाया मालिक के ऊपर। तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है कि आप इसराइल को उल्टा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इसराइल भी तो फिर अपने मकासद के लिए सीरिया पर हमले करता है या लेबनान पर करता है। ये जॉर्डन के जहाज इधर फलस्तीनियों की मदद को तो नहीं आते, लेकिन जॉर्डन के जहाज शाम में जाकर हमले कर रहे हैं और ज़ार अल शरा की मर्जी से ही कर रहे होंगे। बट ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट जब नहीं है। बहरहाल ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, फुल ऑफ हिपोक्रेसी, ठीक है ना, फुल ऑफ इनजस्टिस। तो ये सूरत हाल है। देखते हैं मामलात किस तरफ जाएंगे। आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।